آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 10 مشہور اداکاروں اور کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اسلام کی روشنی کو پہچانا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اس فیصلے کو دنیا کے سامنے لانے سے پہلے ہی انہیں خاموش کر دیا گیا۔ برینڈن لی، جو مشہور اداکار بروس لی کے بیٹے تھے، اپنی منفرد اداکاری اور مارشل آرٹس کی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ برینڈن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام کی تعلیمات کی طرف مائل تھے۔ ان کی موت فلم دی کراؤن کی شوٹنگ کے دوران ایک مشکوک حادثے میں، جہاں انہیں غلطی سے اصلی گولی مار دی گئی۔ آج تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک غلطی تھی یا کچھ اور۔ دنیا کے سب سے مشہور پاپ سٹار مائیکل جیکسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا نیا نام میکائل رکھا گیا تھا۔ ان کے بھائی جرمین جیکسن، جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، نے کئی بار اس بات کا اشارہ دیا کہ مائیکل اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن جون 2009 میں ان کی اچانک موت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سرکاری طور پر اسے ایک حادثہ کہا گیا، لیکن ان کے چاہنے والوں کا ماننا ہے کہ مائیکل کی موت کے پیچھے کچھ اور راز چھپے ہوئے تھے۔ لی مارون، ہالی ووڈ کے ایک مشہور اداکار، نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا۔ ان کی موت کو ایک عام حادثہ قرار دیا گیا، لیکن ان کے دوستوں نے بعد میں بتایا کہ وہ اسلام کے بارے میں گہری تحقیق کر رہے تھے اور ممکنہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ شہزادی ڈیانا، برطانوی ملکہ، دنیا بھر میں فلاحی کاموں اور محبت کی علامت تھیں۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے قریبی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر غور کر رہی تھیں، خاص طور پر دودی الفائد کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے بعد۔ 1997 میں پیرس کے ایک کار حادثے میں ان کی موت ہوئی۔ بہت سے لوگ آج بھی اس واقعے کو محض ایک حادثہ نہیں مانتے۔ یقیناً ان کا اسلام کی طرف رجحان ان کے شاہی خاندان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ سارہ جانسن، ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ، نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے قریبی دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں بہت پرجوش تھیں، لیکن چند ماہ بعد انہیں ان کے اپارٹمنٹ میں مردہ پایا گیا۔ ان کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا، لیکن ان کے مداح آج بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ محمد علی کانٹے کا شمار دنیا کے بہترین فٹ بالرز میں ہوتا تھا۔ ان کا کھیلنے کا انداز اور میدان میں مہارت ناقابل فراموش تھی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کانٹے نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے قریبی دوستوں کے مطابق وہ اسلام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ ان کا نیا نام محمد علی رکھا گیا تھا، لیکن یہ خبر ان کے فینس تک پہنچنے سے پہلے ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق حادثہ مشکوک تھا اور ان کے خاندان نے کئی بار اس واقعے کی مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کرس بینوا، ایک مشہور ریسلر، نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلیاں شروع کیں۔ ان کی موت کو ایک خاندانی سانحہ قرار دیا گیا، لیکن ان کے قریبی لوگ کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ اسی طرح سیمی بینگر، اینسن ولیمز اور مارکو فون کی کہانی بھی ان کے قبول اسلام سے جڑی ہے۔ ان کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش معلوم ہوتی ہے۔ یہ تمام کہانیاں ہمیں ایک بات سکھاتی ہیں کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں، لیکن اس پر چلنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اسلام کبھی تلوار یا جبر سے نہیں پھیلا، بلکہ محبت، اخلاق اور خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیت کر پھیلا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار اور عمل سے اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائے۔ اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کریں تو غیر مسلم خود بخود اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک اچھا اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔